محترم اور معزز بھائیوں، آج جس ٹاپک پہ ہم لوگ گفتگو کریں گے وہ ہے نماز میں خشوع اور خضوع کیسے پیدا کریں۔ خشوع خا شین عین، خا شین واو عین سے جو ورڈ بنا ہے اس کو خشوع بولتے ہیں، عربی ورڈ ہے۔ اور خشع یہ ورب ہے، خشع اس کے معنی آتے ہیں پست ہونا، نرم ہونا، پست ہونا، عاجزی، انکساری، مطلب ہمبل پوزیشن میں ہونا، اس کو جو ہے خشوع کہتے ہیں۔ یہ ورڈ قرآن میں بھی استعمال ہے، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ، اور رحمان کے لیے آوازیں پست ہو گئیں، یہ ترجمہ ہے اس کا۔ اور نماز میں خشوع جو ہے یہ بنیادی چیز ہے کہ جب آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو آدمی نرمی کے ساتھ پڑھے، عاجزی کے ساتھ پڑھے، انکساری کے ساتھ پڑھے، ایسا لگے کہ بندہ اپنی بندگی کا اظہار کر رہا ہے۔ اور قرآن مجید میں سورہ مؤمنون کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے اس بات کو کلیئرلی واضح کیا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہی ایمان والے کامیاب ہوں گے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ اور خشوع کا یہ تو لفظی معنی ہوا کہ نرم ہونا، پست ہونا، عاجزی، انکساری ہونا۔ اور خشوع کے اصل معنی ہے کہ آدمی پوری یکسوئی کے ساتھ نماز ادا کرے۔ نماز میں خیالات یا وسوسوں کا آنا ایک عام بیماری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طبرانی کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اول ما یرفع من هذه الامہ الخشوع، آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے جو چیز اٹھا لی جائے گی وہ خشوع ہوگا۔ خشوع اس کا اظہار انسان کے اعضاء سے بھی ہونا چاہیے۔ حضرت سعید ابن مسیب جو سید التابعین ہے، انہوں نے ایک آدمی کو نماز میں داڑھی سے کھیلتے ہوئے دیکھا، نماز پڑھ رہا تھا اور داڑھی سے کھیل بھی رہا تھا، تو کہنے لگے کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا، اعضاء سے بھی اس کا اظہار ہوتا۔ یعنی اعضاء سے اگر اعضاء ہمارے حرکت کر رہے ہیں، ہم کھجلا رہے ہیں، یا جو ہے کہیں بار بار پکڑ رہے ہیں، بار بار کپڑے سمیٹ رہے ہیں، داڑھی سے کھیل رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ بندے کے اندر خشوع کم ہو گیا ہے۔ خشوع جو ہے دو قسم کا ہوتا ہے، ایک اخلاص کا خشوع ہوتا ہے اور ایک ریاکاری کا خشوع ہوتا ہے۔ اخلاص کا خشوع وہ ہے کہ جس کا اظہار ہر حالت میں ایک جیسا ہو، چاہے جلوت ہو، چاہے خلوت، چاہے لوگوں کے سامنے ہم ہوں، چاہے تنہائی میں ہو، ہمارا مطلب ہماری جو کیفیت مجلس میں ہوتی ہے یا تنہائی میں ہوتی ہے، ایک جیسی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو اخلاص کا خشوع کہتے ہیں۔ ریاکاری میں کیا ہوتا ہے کہ ریاکاری کا خشوع وہ ہے جس کا اظہار صرف مجلس میں ہوتا ہے، یعنی مجلس میں اللہ کے ڈر اور خوف کی جو کیفیت محسوس ہو وہ تنہائی میں پیدا نہ ہو، یہ ریاکاری ہے۔ یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے، جس کہ آدمی جب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی نماز کو بہتر انداز میں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ جو ہے یہ خشوع، یہ ریاکاری کا خشوع ہے جو مقصود نہیں ہے۔ خشوع اس کو کہا جائے گا کہ جس میں اخلاص ہو اور جو صرف اللہ کے لیے ہو، جلوت میں بھی ہو، خلوت میں بھی ہو، ایک جیسی حالت چاہیے۔ جب ہم تنہائی میں ہوں تب بھی ہم اللہ سے ڈر رہے ہوں، اور جب ہم لوگوں کے سامنے ہوں تب بھی ہم اللہ سے ڈر رہے ہوں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نماز میں کسی ایسے آدمی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جو اس کا جاننے والا ہے، تو اس کا دھیان اعضاء کا سکون نماز میں بڑھ جاتا ہے، مطلب اس کو دیکھ کر کہ بھائی یہ میرا رشتہ دار ہے، تو یہ ریاکاری کا خشوع معلوم ہوتا ہے۔ اور اس کا یہ پیدا ہوتا ہے شیطان کی وجہ سے، اس کا مصدر شیطان ہوتا ہے۔ شیخ عبد المحسن العباد نے عربی میں لکھا ہے کہ بعض اوقات گھر میں مہمان آئے ہوں تو انسان غیر ارادی طور پر تہجد پڑھنے یا انہیں لمبا کرنے لگ جاتا ہے، تو یہ بھی ریاکاری کا خشوع ہے۔ یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ جو ہے ریاکاری ہے۔ مثال کے طور پر امام نماز پڑھا رہا ہے اور نماز پڑھاتے پڑھاتے جو ہے وہ رونے لگا، اور جب تنہا نماز پڑھتا ہے تو نہیں روتا ہے، لیکن جب امامت کراتا ہے تو روتا ہے قرآن کی آیتیں پڑھنے کے دوران۔ تو اگر تنہائی میں بھی وہ روتا ہے اور امامت کراتے ہوئے بھی روتا ہے تو یہ اخلاص کا خشوع ہوگا۔ اگر وہ صرف امامت کراتے ہوئے روتا ہے اور تنہائی میں نہیں روتا، تنہائی کی نماز میں نہیں روتا ہے،
تو پھر یہ ریاکاری کا خشوع ہوگا. اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے. بہرحال ہمارا جو موضوع ہے، ہمارا جو ٹاپک ہے، وہ اخلاص کا خشوع ہے، جو نماز میں مقصود ہے، اصل مقصود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بہت پتے کی بتائی ہے. امام ترمذی کی روایت ہے، جس کو شیخ البانی نے حسن کہا ہے، کہ ان الرجل لینصرف، کہ کبھی کبھی انسان مسجد آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور جب وہ واپس ہوتا ہے تو وما کتب له الا عشر صلاته، کہ اس کی نماز کا 10واں حصہ اس کے لیے لکھا جاتا ہے صرف. یعنی نماز کے اگر 10 حصے کیے جائیں تو اس میں 9 حصے اس کے کیا ہو جاتے ہیں؟ بیکار ہو جاتے ہیں. ایک حصے کا اس کو ثواب ملتا ہے. حدیث کے الفاظ ہے تسعوہا سمنوہا سبعوہا، یعنی 9واں حصہ، 8واں، 7واں، سدسوہا، چھٹا حصہ، خمسوہا، ربعوہا، ثلثوہا، نصفوہا. یعنی حدیث یہ بتا رہی ہے کہ بعض کے لیے تیسرا حصہ ملتا ہے، بعض کے لیے چوتھا، بعض کے لیے پانچواں، بعض کے لیے چھٹا. یعنی پوری نماز کا ثواب نہیں ملتا. اور پوری نماز کا ثواب جب نہیں ملتا ہے بندے کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز میں خشوع کی کمی ہے. خشوع اور خضوع کی کمی ہونے کی وجہ سے اس کو پورا اجر نہیں مل رہا ہے. اب سوال یہ ہے، جو اصل ہمارا ٹاپک ہے، کہ نماز میں ہم خشوع کیسے پیدا کریں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، بہت اہم سوال ہے. بعض اہل علم نے اس کے الگ الگ انداز سے جواب دیے ہیں کہ ہم خشوع کیسے حاصل کریں. میں پریکٹیکلی کچھ طریقے آخر میں بتاؤں گا، جو بہت ہمارے لیے مفید ہوں گے، بہت پریکٹیکل ہوں گے. لیکن میری رائے یہ ہے کہ خشوع اور خضوع کی تدابیر اختیار کرنے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری نماز میں خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہوتا ہے. یعنی وہ کون سی رکاوٹیں ہیں، وہ کون سی رکاوٹیں ہیں. ہم ان رکاوٹوں کو جو ہے غور کریں. تو اس میں نماز میں خشوع و خضوع کی جو رکاوٹیں ہیں، خشوع اور خضوع کی دو قسم کی ہیں، ایک خارجی اور دوسرے داخلی. خارجی مانے باہر، باہر کی رکاوٹ، اور داخلی بولے تو اندر کی رکاوٹ، انسان کے اندر کی، دل یا دماغ کی وجہ سے جو رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں اس کو داخلی رکاوٹ کہتے ہیں. اور ایک خارجی رکاوٹ ہوتی ہے. خارجی رکاوٹ کی جو مثال ہے شیطان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے نماز میں زیادہ وسوسے آنے کی شکایت کی، تو آپ نے کہا کہ یہ شیطان ہے، جس کا نام خنزب ہے. خنزب الگ الگ انداز سے جو ہے اس کا نام آیا ہے. خنزب بھی بولتے ہیں اس کو. وہ شیطان جو ہے صرف نماز میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کا نام خنزب ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا، تو آپ نے کہا کہ وہ خنزب شیطان ہے، تو تم نماز سے پہلے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، اعوذ باللہ ضرور پڑھ لیا کرو. تو اس کا علاج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا. اور وہ صحابی تو واقعی بہت ایمان والے تھے. تو انہوں نے جب دل سے وہ کلمہ پڑھا، تو اس کے بعد کبھی ان کی نماز میں کوئی شیطانی وسوسہ ان کو کبھی محسوس نہیں ہوا. لیکن آج ایسا نہیں ہے. آج آپ دیکھیے کہ اگر ہم اعوذ باللہ پڑھ کے بھی نماز شروع کرتے ہیں تو بھی ہماری نماز میں جو ہے وسوسے آتے ہیں. ہم شیطان کی پناہ بھی مانگ لیتے ہیں، دل پر پھونک بھی لیتے ہیں، لیکن پھر بھی وسوسے آتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رکاوٹیں ایک سے زائد ہے. صرف شیطان کا وسوسہ ہی کافی ایک رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ اور بھی رکاوٹیں ہیں. مثال کے طور پر ایک دوسری رکاوٹ یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی دنیاوی کام ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ انسان کو اگر کوئی دنیاوی ضرورت یا حاجت پریشان کر رہی ہو تو پہلے اسے پورا کرے، پھر نماز پڑھے، تو انشاءاللہ نماز میں توجہ بڑھ جائے گی. ہے کہ نہیں؟ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب انسان کو اخبثین ستا رہے ہوں، اخبثین سے مراد پیشاب اور پاخانے کا اگر دباؤ ہے، اگر پیشاب و پاخانے کی ضرورت اگر اسے محسوس ہو رہی ہو، تو پہلے وہ بول و براز سے فارغ ہو جائے، یعنی پیشاب پاخانے سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد نماز پڑھے. ہے کہ نہیں؟ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی کو نیند آ رہی ہو بہت گہری، وہ نماز پڑھنے کے اس میں ہی نہ ہو، تو پہلے سو کے نیند پوری کرے، اس کے بعد نماز پڑھے. اور یہ بھی ہے کہ اگر دسترخوان چن دیا جائے، کھانا لگا دیا جائے، تو اب آدمی کو پہلے کھانا کھانا ہے، بعد میں نماز پڑھنا ہے. تو یہ اس لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس سے نماز پڑھنے میں ہمارے اندر کیا ہو جائے گا؟ سکون پیدا ہو جائے گا، جو ضرورت تھی وہ پوری ہو جائے گی. فرائض کے علاوہ نماز میں تو کم از کم ہم یہ اہتمام کر لیں کہ
دنیاوی حاجات سے فراغت کے بعد ہی نماز پڑھنے کی کوشش کریں. جیسا کہ اگر ہم نے عشاء کے وقت گھر والوں کے ساتھ کہیں آؤٹنگ کا یا کھانا وغیرہ کھانے جانے کے لیے پلان بنایا ہے، تو فرض مسجد میں پڑھ کر نکل آئیں، پھر واپس گھر آ کر سونے سے پہلے فراغت کی حالت میں سنتیں ادا کر لیں وغیرہ وغیرہ. تو ایک ہوتا ہے نا، کبھی کبھی ہم پلان کرتے ہیں رات کا کھانا کہیں باہر کھائیں گے، اور تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ فرض پہلے پڑھ لیں اور بعد میں جو ہے سنتیں وغیرہ بعد میں پڑھ لیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ یعنی یہ جو بیرونی رکاوٹ ہے یہ ختم ہو جائے گی، تو خشوع پیدا کرنے میں ذرا آسانی ہوگی. تو یہ ہے. تو خارجی موانع جو ہے دو ہی ہیں، خارجی رکاوٹ دو ہیں، ایک شیطان اور دوسرا انسانی ضروریات. ان دونوں کے بارے میں تو بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ اگر شیطان کا وسوسہ ہو تو اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ضرورت ہے تو اس کو پہلے پورا کر لے. ایک اور رکاوٹ ہے، نماز نماز میں جو داخلی رکاوٹ ہے وہ ایک ہی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں یہ ام الموانع ہے. ام الموانع کا مطلب یہ ہے کہ رکاوٹوں کی ماں. نماز میں جو چیز خشوع اور خضوع میں انسان کے اندر رکاوٹ بنتی ہے، وہ اس کی سوچ یا اس کا فکرہ ہے. سوچ یعنی وہ کیا سوچ رہا ہے. نماز میں ایسے خیالات کا آنا جو انسان کو اللہ کے حضور یعنی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے تصور سے نکال دے، یہ احسان کے منافی ہے. جبرائیل کی جو حدیث ہے، جو بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہے بارہا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا مل احسان، احسان کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جبرائیل علیہ السلام کو، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. یہ احسان ہے، یعنی تم ایسے اللہ کی عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا ایسے جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یا ایسے کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. کم سے کم یہ احساس تو ہونا چاہیے. اللہ کو دیکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان کے بارے میں کوئی تصور اپنے ذہن میں قائم کر لے اور اسے اپنا رب سمجھ لے. ایسا ایسا خدا جو انسان کی سوچ میں آ جائے، انسانی ذہنی انسانی ذہن کی ایک تخلیق پیدا ہو جائے گی. تو اسی لیے ہم کو کوئی کانسیپٹ اللہ کے بارے میں نہیں لانا ہے، بس یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں بس. تو صرف اللہ کی عبادت کا تصور ہونا چاہیے، اس کا دل اور دماغ دونوں اللہ کی طرف یکسو ہو جائیں، کیونکہ اس سے خشیت اور محبت دونوں پیدا ہوتی ہے. تو ان دونوں کیفیتوں کے علاوہ کسی کیفیت کے ساتھ نماز پڑھی جانے والی نماز جو ہے احسان والی نماز نہیں ہے. احسان یہ دو کیفیت، یا تو ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ دونوں کیفیتوں میں سے ایک کیفیت لازم ہونی چاہیے، تب ہماری نماز احسان والی ہوگی. اور احسان والی جو نماز ہے وہ بہترین قسم کی نماز ہے اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. یہی وہ نماز ہے جو انسان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے اور اس کی زندگی میں منکرات کو دور کر دیتی ہے، اور انسان کے لیے جو ہے اس نماز سے اس کے ایمان میں تازگی ہوتی ہے. تو احسان کی کیفیت یہ اسی وقت پیدا ہوگی ہمارے اندر جب ہمارے اندر خشوع اور خضوع ہو. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اللہ کے غیر کی سوچ کا آ جانا. کیونکہ ایسی سوچ ہوتی ہے جس کا تعلق دین سے ہوتا ہے. نماز میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کچھ ایسا سوچ رہے ہیں جو دین سے ریلیٹڈ ہے. خشوع و خضوع کے منافی نہیں ہوتا ہے بعض دفعہ ایسا سوچنا. جیسے نماز میں آپ قرآن مجید کے معانی پر غور کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی احادیث میں آیا ہے کہ آپ کو حالت نماز میں جنت یا جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور جہنم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ جو ہے جنت بھی دیکھ رہے ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے غیر کی سوچ کی ہر صورت خشوع اور خضوع کے منافی نہیں ہے. یعنی ہم کبھی قرآن کے بارے میں سوچ رہے ہیں، جیسے جہنم کی آیت گزر رہی ہے تو ہم جہنم کے بارے میں تصور کریں. ہوتا ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يقرأ آیت النار او آیت العذاب یقف عندها. آپ تھوڑی دیر رک جاتے تھے جب عذاب کی آیت پڑھتے تو یقف عندها، آپ کچھ دیر رک جاتے، اور کبھی کبھی آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جہنم کے بارے میں یا قرآن کی جو آیت پڑھی جا رہی ہے اس کے بارے میں غور و خوض کرنے سے یہ جو ہے خشوع اور خضوع کے منافی چیز نہیں ہے. ہاں، دنیا کا خیال آ رہا ہے، بزنس کا خیال آ رہا ہے، اور کوئی پتہ نہیں شادی بیاہ کوئی پلاننگ آپ کر رہے ہیں اس کا خیال آ رہا ہے نماز میں،
تو یہ سب چیزیں جو ہے ہمارے خشوع اور خضوع کے منافی ہے۔ شیخ بن باز علیہ الرحمہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی جنت جہنم یا اپنی قبر کے بارے میں یا اپنی موت کے بارے میں نماز میں سوچے تو کیا ایسا سوچ سکتا ہے، ایسا سوچنا جائز ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں ہوتا ہے۔ تو اس بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ دینی سوچ جو اللہ کے حضور میں رہنے میں رکاوٹ نہ بنے اس کا نماز میں آنا جائز ہے، اور ایسی سوچ خشوع اور خضوع کے منافی نہیں ہے۔ نماز میں جنت کا، جہنم کا، موت کا، قبر کا، قرآن مجید کی آیات میں تذکر اور تدبر یا تسبیح و مناجات میں غور و فکر وغیرہ، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اللہ کے سامنے ہی رکھتی ہیں، یعنی انسان کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے، اس کا جو تصور ہوتا ہے یا اس کی جو فکر ہوتی ہے وہ خالص للہیت والی فکر ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى، کہ اگر کہ جو آدمی اچھی طرح وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوا، فحمد اللہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، وہ اثنا علیہ ومجدہ بالذی ہوا لہ اہلہ، اور اللہ کی ایسی بزرگی بیان کی جس بزرگی کے اللہ تعالیٰ لائق ہے، وفرغ قلبہ للہ، اور اپنے دل کو اللہ کے لیے اس نے فارغ کر دیا، الا انصرف من خطیئته، تو ایسا بندہ جب اپنی نماز سے واپس لوٹے گا تو ایسے گناہوں سے لوٹے گا کہیئته یوم ولدته امہ، اس دن کی طرح جیسا کہ اس کی ماں نے اسی دن اس کو جنم دیا ہو۔ تو ماں کے پیٹ سے جب بچہ بالکل بے گناہ، بالکل معصوم پیدا ہوتا ہے، تو اسی طرح نماز اگر خشوع اور خضوع سے پڑھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کی بزرگی بیان کرے اور اللہ ہی کے لیے اپنے دل کو فارغ کر لے، تو پھر وہ بندہ جو ہے ماں کے پیٹ کی طرح جو ہے پاکیزہ ہو کر اس دنیا میں اپنے گھر واپس لوٹتا ہے۔ یہ خشوع و خضوع کی فضیلت ہے، جس میں سچی طلب ہوتی ہے۔ جو بندہ سچی طلب والا ہوتا ہے، اسے دکان، کاروبار، بازار میں بھی رب کا دھیان حاصل رہتا ہے۔ وہ بازار میں بھی جب رہتا ہے تو اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نہ تجارت انہیں غافل کرتی ہے اور نہ ہی خرید و فروخت انہیں غافل کرتی ہے۔ کس سے؟ عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کے ذکر سے نہ تو تجارت انہیں غافل کرتی ہے اور نہ خرید و فروخت انہیں غافل کرتی ہے۔ وہ اقام الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے۔ یخافون یومن، یہ لوگ اس دن سے ایسے ڈرتے رہتے ہیں کہ فیہ تتقلب فیہ الابصار، فیہ القلوب والابصار، کہ جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ سچی طلب اگر ہے، اگر ہم سچی طلب کے ساتھ مسجد آتے ہیں تو پھر ہمارا دھیان جو ہے بٹے گا نہیں، ہماری توجہ نہیں بٹے گی۔ ہم جو ہے خالص اللہ کی طرف رخ کر کے، اس کی طرف توجہ کر کے، اس کا خیال دل میں لا کر ہم جو ہے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اگر انسان کو مسجد میں بھی رب نہ ملے تو وہ حالت نماز میں اللہ کی یاد سے غافل رہے، تو اس کا لازماً مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا سچا طالب نہیں ہے۔ مسجد میں آنے کے بعد بھی اگر اللہ یاد نہ آئے، جیسے کہ قرآن میں کہا گیا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو، نماز قائم کرو تاکہ میں تمہیں یاد آؤں۔ کیا کہا؟ اقیم الصلاۃ لذکری، یعنی وہ نماز نہیں ہے جس کے ذریعے اللہ یاد نہ آئے، تو اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو اگر انسان کو مسجد میں بھی رب نہ ملے، یعنی مسجد نماز پڑھا نا، اللہ کا خیال ہی اس کے ذہن میں نہیں ہے، تو وہ حالت نماز میں اللہ کی یاد سے اگر غافل رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا سچا طلبگار نہیں ہے۔ اور کسی چیز کے لیے سچی طلب جب دل میں ہوتی ہے تو انسان اسے اپنے سینے میں محسوس کر سکتا ہے۔ اگر انسان کو نئے موبائل یا نئی گاڑی کی طلب ہو اور وہ اس طلب کو یا خواہش کی موجودگی کر کے پروردگار کی سچی طلب ہو اور وہ اپنی موجودگی کا احساس نہ دلوائے، ہے کہ نہیں؟ تو جس طرح سے نیا موبائل یا نئی گاڑی کی طلب ہو تو پھر اس کی موجودگی یا اس کی خواہش کی موجودگی جو ہے ہر حال میں ہوتی ہے دل میں۔ اب مجھے نیا موبائل لینا ہے، میں نے ایک موبائل دیکھا ہے، میں لوں گا، یہ آپ نے سوچا، اب آپ جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے دل میں وہی خیال آ رہا ہے بھائی مجھے موبائل لینا ہے، میں کون سا لوں، کون سا ماڈل لوں، ہے کہ نہیں؟ تو سچی طلب امپورٹنٹ ہے۔ اگر سچی طلب ہے اللہ کی تو ہم کسی بھی حال میں ہم اللہ کو نماز کی حالت میں ضرور یاد کریں گے۔
تو نماز میں توجہ اور یکسوئی اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ اپنے رب سے ملاقات، مناجات اور کلام کی سچی طلب دل میں نہ ہو۔ دل میں طلب دنیا کی ہے اور نماز میں رب یاد آ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایک آدمی کا پورا فوکس بزنس ہے، پوری توجہ اس کی جو ہے دنیا ہے، پورا گول یا اس کا ٹارگٹ دنیا ہے۔ اب وہ نماز جب پڑھے گا تو اسے اللہ کا خیال کیسے آئے گا؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ دل میں طلب دنیا کی ہے اور مسجد میں آ کے وہ اپنے رب کو یاد کرنا چاہے، تو کیسے ہو جائے گا؟ ناممکن ہے۔ تو اسی لیے جو ہے اس کے کچھ پریکٹیکل طریقے ہیں، مطلب نماز میں اگر جس طرح سے خشوع و خضوع کیسے حاصل کریں، وہ میں آپ کو تھوڑا سا پریکٹیکل، مطلب یہ ہے کہ ہم وہ ہماری زندگی میں کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے والے کئی ذرائع ہیں، اس کے کئی اسباب ہیں، کئی کئی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ عربی زبان جو ہے وہ بہت ہی انٹرنیشنل لینگویج ہے اور بہت ہی مالدار ترین رچسٹ لینگویج ہے، بہت مالدار زبان ہے، بہت الفاظ ہیں اس میں۔ وہ زبان سیکھی جائے کیونکہ وہ قرآن کی زبان ہے اور نماز میں قرآن ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو جب آدمی نماز میں جب قرآن پڑھا جائے گا تو وہ پریکٹیکلی وہ کیا کرے گا؟ معنی پر فوکس کرے گا۔ اللہ کیا بول رہا ہے، اللہ کیا بات کر رہا ہے، کون سی آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو بار بار جب جہنم کا ذکر ہوگا، جنت کا ذکر ہوگا، اور پھر عذابات کا ذکر ہوگا، اور جو قومیں اللہ کے نافرمان تھی ان کا جو انجام ہوا، ان تمام چیزوں کا جب قرآنی آیات میں جب ذکر ہوگا اور ہم نماز میں ان پر غور کریں گے تو آپ سوچیے کہ ہماری توجہ کیسے بڑھے گی، ہے کہ نہیں؟ اور کم سے کم نماز کا جو مفہوم ہے، معنی اور مفہوم ہے، وہ ہم کو جاننا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ابھی ہم دعائیں پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، رکوع سجدے میں سب اس کا میننگ اگر ہم کو معلوم ہو تو پھر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ہم کبھی بھی غفلت کا شکار نہیں ہوں گے۔ احسان کا مطلب یہی ہے نا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو اس طریقے کی نماز کی لذت انسان اسی وقت محسوس کرے گا جب اس کے اندر احسان کی کیفیت پیدا ہو، اور وہی نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز میں ہے۔ لہٰذا نماز کے اندر جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں یا کم سے کم وہ صورتیں جو مطلب ہے کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو مکرر ہم نماز میں سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، ریپیٹ سنتے ہیں، تو اس کا معنی اور مطلب ہم کو اگر معلوم ہو، ہم سیلف اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ ہم بذات خود موبائل کریے، گوگل یعنی گوگل میں بھی ہے، آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ تلاش کر کے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو نماز میں جو ہے معانی پر فوکس کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور ایسی سوچ و بچار کو دور کرنے کی کوشش کریں جو نماز میں آڑے آتی ہے۔ وسوسے آتے ہیں، شیطانی وسوسے، ان کو دفع کرے، شہواتی نفسانی سے نکل کر دل اللہ کی محبت میں اٹک جائے۔ یعنی کبھی کبھی عجیب و غریب خیالات آتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لیفٹ سائڈ 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھیں اور تھو تھو کہیں، تھو تھو تھو، آہستہ سے کریں، تو اس سے وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ وسوسوں کے ختم ہونے کا یہ علاج نماز کے دوران بتایا گیا ہے۔ اس کا جو ہے ہم کو، یعنی جب ہمارے وسوسے جب ذہن میں آتے ہیں تو ہم کو جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے لیفٹ سائڈ اعوذ باللہ 3 بار پڑھیں اور تھو تھو 3 بار کہیں، انشاءاللہ وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ اور تیسری چیز یہ ہے نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے کہ ہم بہت ہی اطمینان سے نماز پڑھیں۔ جلد بازی کریں گے تو کبھی خشوع نہیں پیدا ہوگا۔ بڑے اطمینان سے، سکون کے طریقے سے نماز ادا کرے، جلد بازی سے کام نہ لے۔ جب تک نماز میں سکون اور اطمینان نہ ہو، نماز ادا نہیں ہوتی۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، جو نماز میں رکوع اور سجدہ صحیح ادا نہیں کرتا اسے نماز کا چور قرار دیا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے اس کو؟ نماز کا چور قرار دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں رکوع اور سجدے میں ٹھونگ مارنے والے کو اس بھوکے آدمی کی طرح قرار دیا گیا ہے جو 1 یا 2 کھجوریں کھاتا ہے، اور یہ کھجوریں اس سے کوئی فائدہ نہیں تھی۔ جو آدمی کافی بھوکا ہے، اب آپ اس کو 2 کھجور دے دیجئے، کیا اس کا پیٹ بھر جائے گا؟ نہیں بھرے گا۔ اسی طرح جو آدمی جو ہے جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے تو کیا نماز کا فائدہ اسے پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا۔ تو نماز اطمینان سے پڑھنی چاہیے، تو اس سے جو ہے
ہمارے اندر ٹھہراؤ، ہمارے دل میں ٹھہراؤ پیدا ہوگا، ہمارے اندر سکون پیدا ہوگا، اور یہی چیز ہمیں یکسوئی کی طرف لے جائے گی۔ اسی سے ہماری نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا۔ ہم ایسی کیفیت اپنے اوپر طاری کریں گے کہ جس سے لگے گا کہ ہمارے اندر ذرا سا بھی گھمنڈ نہیں ہے، ہمارے اندر ذرا سا بھی یعنی بڑائی کا تصور نہیں۔ یہ ایک تیسری چیز ہے۔ اور چوتھی چیز ایک بعض علماء نے بتائی ہے کہ نماز کے اندر موت کو یاد کریں۔ جب موت یاد آئے گی تو نماز عمدہ طریقے سے ادا کرے گا، اور یہ یقین کر کے نماز پڑھے کہ اسے شاید اگلی نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے۔ جیسا کہ مسند احمد ابن ماجہ المعجم ابن العرابی میں حدیث ہے، اور شیخ البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ نماز ایسے پڑھو کہ تو اس میں کیا ہوگا کہ جب آدمی کی آخری نماز ہوگی تو اس کو اچھے طریقے سے پڑھے گا، یہ سوچ کر کے پتہ نہیں ہمیں آگے موقع ملے نہ ملے۔ تو یہ ضروری ہے، یعنی اپنی موت کا بھی جو ہے تذکرہ نماز میں ہونا چاہیے، کیونکہ نماز میں ایسی آیتیں بھی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے موت کا، وفات کا ذکر کیا ہے۔ اور ایک چیز ہے نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے کہ نمازی کے سامنے کوئی تصویر نہ ہو، پھول بوٹے نہ ہوں۔ اسی لیے مسلح، آج کل جو مسلح ہوتے ہیں مساجد میں، اس میں نقش و نگاری ہوتی ہے، اس میں پھول بوٹے ہوتے ہیں، اس میں ہے نا رنگ، اچھے رنگ ہوتے ہیں، بہت ملٹی کلر مسلح ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ توجہ بڑھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ نے ایک پردہ لٹکا رکھا تھا، تو وہ پردے میں کچھ تصویریں تھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا امیتی عنی قرامکی فإن تصاویرہ لا یزال فی صلاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ، جو تم نے پردہ ڈال رکھا ہے اس پردے کو مجھ سے دور کر دو، امیتی عنی قرامکی، اس پردے کو دور کر دو، کیونکہ اس کی تصاویر، اس کے مناظر نماز میں میرے سامنے ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے میری نماز میں خلل ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو جبرائیل علیہ السلام نے نماز کا طریقہ سکھایا، اور جو امام الانبیاء ہیں، جب انہی کو جب خلل ہو سکتا ہے ایک نبی کو، تو میری اور آپ کی کیا کوئی بات ہی نہیں، ہماری کوئی یہی نہیں، ہم شماری میں نہیں آتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں جب تصویروں سے، نقش و نگاری سے جب مطلب ہے کہ کیا ہو رہا ہے، خلل ہو رہا ہے، تو ایک عام آدمی تو بدرجہ اولیٰ اس کی نماز میں خلل ہوگا۔ تو اس لیے بالکل سادی جا نماز، یعنی بالکل سادے مسلح جو ہے ہونے چاہیے۔ تو ایسی جگہ نماز ادا کرے جہاں پہ کوئی تصویر نہ ہو، کوئی سینری نہ ہو، کوئی نقش و نگاری نہ ہو، بالکل سادی جگہ ہو۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت جو حضرت عائشہ کی بیان کی گئی۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے، اگر جیسے کہ آپ کو بتایا گیا اسٹارٹنگ میں، پریکٹیکل بتا رہا ہوں، کہ کوئی حاجت اگر ہے، کوئی ضرورت ہے، تو حاجت کو پہلے پورا کرے، اس کے بعد نماز ادا کرے۔ پیشاب یا پاخانہ روک کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا، آدمی کا ذہن جو ہے نماز کی طرف نہیں آئے گا، اللہ کی طرف نہیں آئے گا، اس کا رکوع صحیح نہیں ہوگا، اس کا سجدہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو اس لیے نیند کا غلبہ ہے تو بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، اس میں خشوع نہیں پیدا ہوگا۔ نیند انسان کو ادھمرا بنا دیتی ہے، یعنی آدھا انسان مر ہی جاتا ہے اس میں۔ آدھی موت بولتے ہیں نا نیند کو کیا بولتے ہیں، اخت الموت بولتے ہیں، موت کی بہن بولتے ہیں۔ تو نیند کا غلبہ بھی جو ہے، یہ بھی نیند پوری کرنے کے بعد نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے بعد ایک آیت ہے قوموا للہ قانتین، کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے۔ دیکھیے اسٹارٹنگ میں کیا ہوتا تھا، جب شروع میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا انٹروڈکشن کیا، نماز کا تعارف کیا کہ یہ اللہ کی بندگی کا طریقہ ہے، تو صحابہ بھی پڑھتے تھے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے صحابہ بھی پڑھتے تھے۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی چڑیا اگر آ جاتی، کوئی پرندہ اگر مسجد میں آ جاتا، تو نماز ہی میں جو ہے ایک لکڑی لے کے اسے بھگانے چلے جاتے تھے، پھر آ کے نماز میں صف میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو ایسا ہوتا تھا ابتدائے اسلام میں۔
لیکن بعد میں جب وہ آیت نازل ہوئی قوموا للہ قانتین، کہ اللہ کے لیے باادب کھڑے رہو، یعنی نظر بھی تمہاری نہ چکے، نظر بھی تمہاری سجدے کی حالت میں سجدے کی طرف ہو، تو آدمی بالکل ادھر ادھر نہ دیکھے، اگر ادھر ادھر دیکھے گا توجہ بٹے گی، تو اسی لیے نماز کے دوران سجدے کی طرف ہی دیکھنا چاہیے، اور کنکھیوں سے بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ تھوڑے لوگ آنکھیں یعنی چہرہ بالکل سیدھا رہتا ہے، اور جو ہے آنکھوں سے جو ہے ادھر ادھر جو ہے دیکھتے رہتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے درست نہیں ہے۔ تو یہ کچھ پریکٹیکل چیزیں تھیں کہ جس میں اگر ممکن ہو تو اس کو ہم کو معمول بنانا چاہیے، اس سے خشیت الہی نصیب ہوتی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے نماز میں خشوع اور خضوع نصیب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے، اس کا جو ہے ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ جو ہمارا مطلب جو ٹاپک چل رہا ہے، یہ خشوع و خضوع کے حوالے سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے سینے سے رونے کی آواز آتی تھی، رونے کی آواز اس طرح آتی تھی جیسے چکی کے چلنے کی آواز ہوتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ فی صدرہ عزیز ان کا عزیز المرجل، ایک حدیث ہے کہ آپ کے سینے میں جس طرح ہانڈی پکتی ہے نا، ہانڈی جب پکتی ہے تو کھد کھدانے کی آواز آتی ہے، اسی طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کے سینے سے اس طرح کی آواز آتی تھی، یعنی آپ روتے تھے، اس قدر روتے تھے اندر ہی اندر۔ تو آ، مطلب یہ ہے کہ یہ کیفیت کب پیدا ہوگی؟ اب آپ رو رہے ہیں، مطلب آواز آ رہی ہے، لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے رونے کو محسوس نہ کریں، ورنہ اخلاق میں فرق ہوگا، ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح کی آواز آنا یہ اخلاص کی علامت ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، حافظ ابن قیم نے لکھا ہے کہ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ اپنے بندے کے چہرے کی طرف گاڑ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا، جب تم نماز پڑھو تو ادھر ادھر متوجہ مت ہو جاؤ۔ فإن اللہ ينسب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، رواہ البخاری، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کو اپنے بندے کے چہرے کی طرف پھیر دیتا ہے اس کی نماز میں، جب تک وہ غافل نہیں ہوتا، جب تک وہ اپنی توجہ ادھر ادھر نہیں کرتا، تب تک اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم جس طرح، اب جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ تم ایک قدم آؤ تو میں دو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ تم ایک قدم بڑھو گے تو میں دو قدم بڑھوں گا، ہے کہ نہیں؟ تم چل کر آؤ گے تو کراؤں گا۔ تو اسی طرح جو ہے جب بندہ اللہ کی طرف رخ کرتا ہے تو اللہ بھی اپنے بندے کی طرف رخ کرتا ہے، اللہ یہ بندے کی طرف اپنا چہرہ پھیر دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم نماز کے اس میں جو ہے پوری طرح یعنی ہم ان تمام چیزوں کو، ان پریکٹیکل چیزوں کو جو ہے ہم اگر جب اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہم نمازوں میں ہم کو نمازیں کامیاب ہوں گی، ہمیں کامیابی ملے گی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، کیا کہا ہے کہ قد افلح المؤمنون، یقیناً وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے نماز میں خشوع اختیار کیا۔ دیکھیے نماز جو ہے، اگر ہم خشوع نہیں ہے اگر نماز میں، تو پھر وہ نماز جو ہے ہمارے لیے ریاکاری والی نماز ہو سکتی ہے، اور ریاکاری والی نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ معون میں کیا فرمایا؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی برتتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں سستی برتتے ہیں، مطلب ہے کہ ایکٹو نہیں ہے نماز کے لیے، ان کے اندر آمادگی نہیں ہے، اللہ کی بندگی کرنے کا شوق اور جذبہ ان کے اندر نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ کسمساتے ہوئے بہت ہی سستی کے ساتھ اور بہت ڈیلے کر کے نماز پڑھتے ہیں، دیر سے نماز پڑھتے ہیں، تو ایسے نمازیوں کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ تو جو آدمی اس طرح کسمسا کر یعنی آخر وقت میں یا دیر نماز پڑھے گا، تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر آمادگی نہیں ہے، تو وہ خشوع کیسے پیدا کرے گا؟ نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے یہ اولین چیز ہے کہ ہم اللہ جب اذان ہو جائے تو اس کی طرف لپک پڑے، اس سے خشوع پیدا ہوگا۔
دیکھیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ کام کرتے تھے، ہاتھ بٹاتے تھے، آٹا گوندنا، جوتے سی لینا، کپڑے سی لینا، بکری کا دودھ نکالنا، یہ سب کام ہمارے ساتھ کرتے تھے، ازواج کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ۔ لیکن جیسے ہی اذان ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ چھاڑ کر نماز کے لیے تیار ہو جاتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ اذان ہوتے ہی آپ ہم سے اس طرح الگ ہو جاتے، گویا ہم کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، کأنہ لا یعرفنا۔ تو یہ یعنی یہ شوق جب ہمارے اندر ہوگا، اس طرح کا جذبہ، بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ اذان کا انتظار کرتے رہتے ہیں، تو یہ جذبہ اگر ہمارے اندر ہوگا کہ اذان ہوتے ہی ہم الرٹ ہو جائیں نماز کے لیے، تو پھر ہم اپنے اندر آسانی سے خشوع پیدا کر سکتے ہیں، نماز میں ذہن کبھی بھی ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ تو جیسا کہ بتایا گیا، بعض علماء بولتے ہیں کہ عربی زبان سے واقفیت ضروری ہے، معانی پر غور کرنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے، اور جب ہم قیام کی حالت میں ہو تو اپنی نگاہ کو سجدے کی طرف رکھیں، رکوع میں جائیں تو اپنے پیروں کی طرف رکھیں، سجدے میں جائیں تو اپنی ناک کی طرف نگاہ رہے، یعنی اس طرح کا علماء کا خیال ہے، لیکن مطلب ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے، اس سے خیالات جو ہے ہمارے بکھر جاتے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا محاضرہ، محاضرہ اس کو بولتے ہیں، محاضرہ کے معنی لیکچر جو بولتے ہیں نا انگلش میں لیکچر، تو لیکچر کے معنی میں عربی میں محاضرہ بولتے ہیں۔ محاضرہ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم حاضر کر دیں، جو ہمارے سینے میں ہے وہ ہم آپ تک منتقل کریں، اس کو محاضرہ بولتے ہیں۔ اور اس کے لیے آف لائن بھی کلاسز ہو سکتے ہیں اور آن لائن کلاسز بھی ہو سکتے ہیں۔ آف لائن کا مطلب کیا ہے کہ اس کے لیے ورک شاپ کریں، جیسے ایک 10 اسٹوڈنٹ ہے، اب اس کے لیے ورک شاپ کریں باقاعدہ آمنے سامنے، تو اس میں وہ اور زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی الحمدللہ، یہ بہت اچھا آپ نے جو یہ کیا ہے، ہمارے انس بھائی نے جو کوشش کی ہے، ماشاءاللہ فوزان بھائی نے مل کے، یہ واقعتاً بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنا، دین کی طرف راغب کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے آج کے دور میں، جبکہ فتنوں کا دور ہے اور انسان جو ہے ٹیکنالوجی کے اس ترقی یافتہ دور میں بہت ہی آگے نکل چکا ہے، تو دین کو بہت پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ایسے موقع پر عبادت کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں، نماز کو بہتر بنا سکتے ہیں، عبادت یعنی عبادت کے ذریعے اپنے ایمان میں ہم تازگی لا سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں یہ بات ضرور بتائی ہے کہ جس نماز میں خشوع و خضوع نہ ہو، اور جس میں تعدیل ارکان کا مطلب یہ رکوع، سجدہ، قیام، قومہ، یہ سب برابر نہ ہو، تو وہ نماز باطل قرار پاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے معاملے میں بہت ہی زیادہ محتاط ہوں، اور ہم اس کو جو ہے بہتر سے بہتر انداز میں، اب دیکھیں جب ہم کسی کو گفٹ دیتے ہیں تو اس کو اچھی طرح پیک کر کے، ہے نا، اس میں ٹیپ لگا کے، نام لکھ کے، بہت قرینے سے ہم دیتے ہیں، بہت سلیقے سے دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے نماز، گویا ہم اللہ کو گفٹ کر رہے ہیں، تو صحیح طریقے سے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، یہ نماز کی روح ہے۔ دیکھیے رکوع، سجدہ، یہ سب ہماری جو حرکات و سکنات ہیں، یہ تو نماز کی روح نہیں ہے۔ نماز کی روح اصل میں خشوع و خضوع ہے۔ وہ ایک سجدہ، ایک شاعر نے کہا، علامہ اقبال نے کہا، وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب۔ یعنی ایک سجدہ اگر اخلاص کے ساتھ ہو جائے تو ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آدمی جو ہے فارمل کتنے بھی سجدے کر لے، لیکن ایک سجدہ اگر اخلاص سے کیا جائے تو شاعر بولتا ہے کہ ہزار سجدوں میں وہ ایک سجدہ جو ہے بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ تو ہمیں مطلب اس بارے میں بہت زیادہ غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی سوال اگر ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں نماز میں خشوع و خضوع کے تعلق سے۔